السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویسے آپ کے علم میں ہے اور ماشاءاللہ سارے پاکستان اور آؤٹ آف کنٹری سب کو یہ علم میں ہے کہ ہر دل عزیز مبلغ اسلام داعی الکبیر جی اہل بیت اور صحابہ کے جو ہے وہ ڈیفینڈر اور ان کے فضائل مناقب سنانے والے اور ایسے عالم دین ایسے مبلغ کی جن کی مثال بہت کم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو ان پر بات کرنا تھی کہ ماشاء اللہ تعالی یہ ایک ویڈیو دیکھی ان کے پیج پر اور ٹی وی پر بھی دیکھا کہ ان کے جو ہیں ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے حسن کارکردگی، تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا تو ماشاءاللہ ہمارے تو دلوں کی دھڑکن ہے نا جی، بے شک بے شک۔ پاکستان کی دلوں کی دھڑکن ہے، پاکستان والوں کی اور عالم اسلام کی دلوں کی دھڑکن ہے، بے شک۔ جو ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لی ہے تبلیغی اعتبار سے، اور کتنی ہی ایک آدمی نا اپنا بادشاہ مجھے کہنے لگے یہ وہ کہہ رہے تھے میری 94 کی بات ہے، بلکہ 92 میں میرا، کیونکہ اب ہم پتہ ہے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب 92 میں آئے تھے جیلوں اور 2011 میں آئے تھے، تو کہہ رہے تھے 92 میں آئے تھے تو تقریباً 400-500 کا مجمع ہوگا، تو انہوں نے توبہ کروائی تھی، تو انہوں نے ایک داڑھی پر نا جی بیان کیا تھا فضیلت فضائل، ہمارا کام ہے تبلیغ میں فضائل سنانا، تو اس کے بعد پھر میں نے سنت رکھ لی ماشاء اللہ۔ اور چہرے پر سنت رکھی اور سر پر میں نے پگڑی رکھ لی، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب بیٹے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں کہ جن کی زندگیاں تبدیل ہوگی، دل کے جو ہیں دل کی دنیا بدل گئی، دل کے رخ بدل گئے، بے شک۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے اچھے بعمل عالم ہیں، دل سے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، کیوں جی؟ بے شک۔ تو باقی علمی اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، آپس کی بات ہے۔ اگر ہم، کیونکہ جب سے یہ ان کو ایوارڈ ملا تو ایک اہل سنت بریلوی کے ایک عالم مفتی ہیں، بڑے عالم مفتی، میں نام نہیں لوں گا ان کا ادھر، پھر بعد میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے پھر فون کرے گا کہ آپ کے مولانا کو ایوارڈ ملا ہے، تو میں کہ میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں، ہم بھی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اچھا عالم سمجھتے ہیں، بے شک۔ اور ماشاءاللہ تو ان کو تو وہ تو گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں تو ان کے لیکچرز بیانات دیے جاتے ہیں، سب کے ہیں۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب آپ کے بھی ہیں، ہم نفرت نہ رکھیں کسی سے، ہم دیکھیں ایسی علمی اختلاف رکھیں مگر جھگڑا نہ کریں، نفرت نہ کریں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب تو ایسی ایک سیلیبریٹی، ایسی ایک پرسنالٹی ہیں کہ وہ تو جو ہیں اگر ان کے بارے میں جتنی بھی بات کوئی کرے گا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو میں اس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اخیر میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ ہے کہ رائے گنج میں ہمارے مقیم ہیں، تو ان سے کروں گا، مولانا خورشید صاحب نے مجھے بتایا گیا، ایک اسٹوڈنٹ نے جو رائے گنج عربیہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مولانا خورشید صاحب نے میری ویڈیو دیکھی ہے، تو میں کہ یار ہمارے بڑے ہیں وہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ بس یہ عرض کروں گا مودبانہ کہ پلیز کائنڈلی مولانا طارق جمیل صاحب کو
رائے بینڈ مرکز میں بیانات دیے جائیں، یہ ان کا حق ہے نا جی۔ بے شک بالکل دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیانات ملیں۔ اب پنڈی میں جو کچھ ہوا پچھلے 2 سال پہلے اسلام آباد میں تھوڑی سی یعنی کہ ہو گیا تھا، بد نظمی سی پیدا ہو گئی تھی، تو اس میں بات تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا تھا، وہ بات میں کرنا نہیں چاہتا، تو ان کو پھر مولانا نے فرمایا کہ میں بات کروں گا، میں جب بھی آتا ہوں اسلام آباد میرا بیان ہوتا ہے، تو آگے ہمیں توڑنا اور ہمیں توڑنا چاہتے ہو، تو اس پر میں یہی گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے پلیز میری بات کو یعنی کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیے گا، کہ ان کو بیانات دیے جائیں پلیز۔ رائے مجھے یہ بھی بتایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے محترم ہیں، ان کے کسی عالم نے مجھے بات بتائی ہے کہ رائے بینڈ میں بالکل پابندی ہے مولانا طارمی صاحب کے بیانات کے اوپر، اور یہ بات عباسی صاحب ایسے ہی ہے، میں نے کنفرم بھی کرایا ہے، تو کس بات کی پابندی ہے؟ ان کو تو ادھر ایوارڈ مل رہے ہیں اور آپ پابندیاں لگا رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل دیکھیں ہمیں تو ایسی بات کرنی چاہیے، میں تو ڈر کی یہ بات ہے، دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، رائے بینڈ والے ہمارے بڑے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا میسیج دیں گے ہم امت کو؟ اس لیے پلیز ایسے نہ کریں، ہمارے جو ہے وہ محترم ہیں، آپ بھی محترم ہیں، رائے بینڈ والے بھی، تو باقی یہ عرض کروں گا کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اب اخیر میں ہم تو جمعہ ہفتہ جی اس دن ہوئے کہ ہم تبلیغ میں آئے ہیں، مولانا طارمی صاحب کی تو ساری زندگی لگ گئی ہے، تو کچھ دنوں پہلے میرے اوپر پابندی لگائی گئی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ یہ ان سے کیوں ملتا ہے، ادھر کیوں جاتا ہے، ادھر کیوں جاتا ہے۔ میرا عقیدہ اللہ کے فضل سے قرآن والا ہے بھائی صاحب، بے شک اور صحیح حدیث والا ہے، سنت والا ہے، اجماع امت، قیاس شرعی، یہ دلائل اربع ہے۔ میں مانتا ہوں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میرے لیے قابل محترم ہیں، سروں کے تاج ہیں، جنتی ہیں، تمام اہل بیت پر قربان، اولیاء اللہ پر جنہوں نے واقعی قرآن و صحیح سنت کی اشاعت و ترویج کی۔ اب میرا اپنا عقیدہ ہے، میں کسی سے ملتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں وہ ہو جاتا ہوں، کوئی بھی ہوں، اس پر پابندی لگائی گئی تو یہ چھوٹی سوچنا ہم رکھیں، دل کو شادہ رکھیں، سب کے لیے محبت رکھیں۔ اور جو میرے بارے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے بھائی صاحب، مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں وہ فلانا بندہ بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، تو میں سونے سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت عمل ہے کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کیونکہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ چلے گئے ان صحابی کے پاس جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں۔ جنتی کیوں ہیں؟ سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے بڑے عابد، روزانہ قرآن پاک پڑھتے، روزانہ روزہ رکھتے تھے، مگر ان سے زیادہ مقام ان کو ملا۔ تو میں پھر بھی سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، ہم سب کے لیے محبت رکھیں، پیار رکھیں، اور مولانا کو پلیز ان کے اوپر جو اللہ معاف کرے، جو سننے میں آیا، میں نے معتبر عالم سے میری ٹیلی فون رابطے ہوئے ہیں، تو ان کو پلیز آپ پابندیاں ہٹائیں اور ان کو بھی بیانات دیں۔ اسلام آباد کا اجتماع آ رہا ہے، ایسے تو مولانا کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو اگر ان کی ہمت ہے تو پلیز ان کو بلایا جائے اور ان سے بات کروائی جائے، تو بہت خیر پھیلے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، تبلیغ کے لیے واسف ہمیں قبول کریں۔ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے پیار ہے، سب کی الفت ہے۔ میں محتاج بن کر یہ باتیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ باللہ، کہ میں کہ فخری میں محتاج بن کر یہ باتیں کرتا ہوں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرماتے، آمین اچھے اخلاق، میٹھے بول کا کوئی مول نہیں، اچھے اخلاق سے بڑھ کر عبادت نہیں۔
اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.